شکریہ. فاروق صاحب، آپ کا ایک خط نظروں سے گزرتا ہے جس میں آپ کراچی کا نوحہ سنا رہے ہیں، ای چالان کی بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جرمانوں کی بھی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جرمانے زیادہ لیے جا رہے ہیں اور سب سے پہلے سڑکوں کی حالت ٹھیک ہونی چاہیے. کیا سلسلہ ہے سر؟ اپنی زبانی کچھ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، بہت شکریہ. اصل میں وہ خط نہیں ہے بلکہ سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ قرارداد میں نے جمع کرائی ہے، اور اہلیان کراچی کیونکہ پریشان ہیں اس ای چالان سے، اور خاص کر اس کا وہ طبقہ جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے. یہ پورا شہر ہی مڈل کلاس لوگوں کا ہے، اور یہ شہر چونکہ مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور اس شہر کے پہیے کو نہیں بلکہ ملک کے پہیے کو چلاتا ہے. یہ شہر وہ شہر ہے جو ہمارے ملک کے ریونیو کا 50% سے زیادہ جنریٹ کرتا ہے. ایک طرف ہمارا ٹیکس ہوتا ہے اور ایک طرف پورے پاکستان کا ٹیکس ہوتا ہے. لیکن اس شہر کا حال یہ ہے کہ اس کا انفراسٹرکچر تباہ ہے، اس کی سڑکیں تباہ ہے. اس کے اندر جو بھی منصوبہ آج سے 21 سال پہلے K4 منصوبہ شروع ہوا تھا، پھر پچھلی دہائی کے اندر اور پچھلے 4 سالوں کے اندر شروع ہونے والے کوئی بھی ترقیاتی منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا ہے. سینٹرل پورا کھدا ہوا ہے ہمارا ریڈ لائن کی وجہ سے. گرین لائن جو ہے وہ ایم اے جنا روڈ جو تھا وہ گرین لائن کی وجہ سے پرابلم میں ہے. لیکن اس شہر کے اندر ہمارے حکمرانوں کو ایک مسئلہ نظر آتا ہے، اور وہ ہے صرف ٹریفک کی بے ہنگم کا. ٹریفک اگر بے ہنگم ہے، ٹریفک اگر جام کا سامنا ہے لوگوں کو، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ٹریفک کا فلو صحیح نہیں ہے. آپ شارع فیصل کو آج سے 40 سال والی پرانی پوزیشن کے اندر ہی لے کے چل رہے ہیں، اور کراچی کے اندر گاڑی جو ہے وہ 100 سے 150 گنا گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں میں اضافہ ہو چکا ہے. شہری میں اضافہ ہو چکا ہے. یہاں کی جو ہے وہ بتاتے ہیں، عادت و شمار بتاتے ہیں کہ یہاں 3.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں کے لوگوں کو صرف یہاں کے شہریوں سے صرف جو ہے وہ چلان لیا جاتا ہے، یہاں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، اور بس ان کو سہولیات کوئی نہیں دی جاتی. میرا جو موقف ہے وہ اس کے اندر ایک سب سے پہلا موقف تو یہی ہے. جب آپ لوگوں کو یہاں سہولیات نہیں دے رہے، جب آپ یہاں پہ سڑکیں ان کو نہیں دے رہے، تو پھر آپ ان سے کیسا یہ معاملہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ کہ وہ بھاری بھاری جرمانے دیں. اور اسپیڈنگ کی میں بات کرتا ہوں، پورے شہر میں آپ نکل جائیں، شارع فیصل، نیشنل ہائی وے اور ہمارے بڑے بڑے جو شارع ہیں، اس کے اندر کسی بھی جگہ پہ، پوش علاقے کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں پر بھی کہیں بھی اسپیڈ لمٹ کا بورڈ نہیں لگا ہوا ہے. اور یہ کراچی والوں کو پتہ ہی نہیں تھی کہ شارع فیصل کی اسپیڈ لمٹ بھی 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور پہلے ہی 3 لوگوں کو اسپیڈ پر چالان دے دیا گیا. یہاں پر جو ہے لین کی مارکنگ نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے وہ سگنل کے پاس مارکنگ نہیں ہے جہاں سے لوگ پیدل گزر سکیں. اس پر اگر گاڑی جا کے کھڑی ہو رہی ہے تو اس پر چالان ہو رہا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت یہ کیمرے لگائے گئے تھے. ہم سمجھ رہے تھے یہ کیمرے مجرموں کو پکڑیں گے، لیکن یہ کیمرے اس شہر کے معزز شہریوں کے اوپر ایک جو ہے وہ طوفان گرا رہے ہیں، اور ان کے اوپر ایک چالان کا بم گرا رہے ہیں. اب شہری پہلے ہی اذیت کا شکار ہے. یہاں پر مٹی، دھول، گڑھے، سیوریج، اور روڈیں یہاں پہ موجود نہیں، پینے کا صاف پانی ان کو میسر نہیں. گھر جاتے ہیں تو لائٹ ان کے گھر میں نہیں ہوتی کہ الیکٹرک نے ان کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. ٹیکس کا جو سیلریڈ پرسن ہے ان کے پر ٹیکس کا ایک بہت بڑا بوجھ موجود ہے، لیکن جواب میں جو ہے وہ فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر. اسی ملک کے اندر لاہور چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، ملتان چلے جائیں یا پشاور چلے جائیں، میٹرو ٹرین وہاں پہ چل رہی ہے، وہاں پر اورنج لائن چل رہی ہے، وہاں گرین لائن چل رہی ہے. ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات ہیں. ٹینکر مافیا نام کی کوئی چیز وہاں موجود نہیں ہے. ڈمپر اور ہیوی ٹریفک سے وہاں موٹر سائیکلوں کو نہیں روندا جا رہا. لیکن وہاں کے چالان میں آپ کو بتاؤں، لاہور کے اندر 200 روپے کا چالان ہے. ڈرائیونگ لائسنس موٹر سائیکل، اگر موٹر سائیکل سوار کوئی بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے ہے. اسلام آباد جیسے شہر کے اندر 1000 روپے کا ہے.
لیکن کراچی والوں نے کیا بگاڑا ہے 20,000 روپے کا کراچی والوں پہ؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل چلانے والوں کو الاؤ کیا جائے، لیکن 100 روپے، 1000 روپے اور 500 روپے اور 200 روپے سے بھی تو ان پر جرمانہ کیا جا سکتا ہے نا. لیکن کراچی والا جس موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہے اس کی قیمت نہیں ہے 20,000 روپے، اس پر آپ 20,000 روپے کا جرمانہ لگا رہے ہیں. تو ایسی دو رنگی کیوں ہے؟ فیسلٹیز تو وہاں کے لیے ہیں، سہولیات ان کے لیے ہے، اور جرمانے ہمارے لیے ہیں بھاری. اچھا سر، یہاں پہ مجھے ایک بات میں سمجھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ کراچی میں بلدیاتی سسٹم نافذ ہو چکا ہے، آپ بھی جو ہے آپ کے پاس بھی یوسیز موجود ہیں. میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر کسی ایریا میں بلدیاتی سسٹم کے تحت کوئی ناظم ہے تو وہ کس حد تک ذمہ دار ہے کہ وہاں کی سڑکوں پہ چوکنگ ہو گئی، آپ کے زیبرا کراسنگس کی ہو گئی، لائنز ہو گئی، تمام چیزیں کروانا، کیا یہ بلدیاتی سسٹم کے انڈر آتا ہے یا یہ کسی اور کے اندر آتا ہے؟ نہیں، یہ مین شاہراہیں جو بھی ہیں ٹاؤن کے اندر کی بھی، یوسیز تو خیر بالکل پتلی گلیوں پہ ہی ہوتا ہے. مین شاہراہیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کے ایم سی کے انڈر میں ڈائریکٹ. ویسے تو پورا شہر ہی کے ایم سی کے انڈر میں ہے نا. دیکھیں، ایک 80 گز کے گھر سے ایم یو سی ٹی ٹیکس اگر جا رہا ہے کہ الیکٹرک کے بل کے اندر، وہ جا رہا ہے سیدھا سیدھا کے ایم سی میں، اس کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. میئر کو اتھورائز ہے، اس کے پیسے تو نیچے آ ہی نہیں رہے. اس کے ترقیاتی فنڈ نام کی کوئی چیز نہ تو ٹاؤن چیئرمین کو دی گئی ہے 2 سال کے اندر، نہ یو سی چیئرمین کو دی گئی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کو نہیں دی گئی، کسی بھی ٹاؤن چیئرمین کو، پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے ٹاؤن چیئرمینز کو بھی کوئی ترقیاتی فنڈ نہیں دیا گیا. اچھا، اس کے علاوہ جو نیچے سڑکوں کا ابتر صورتحال ہے وہ واٹر اینڈ سیویج کارپوریشن کی وجہ سے ہے، اور واٹر اینڈ سیویج ڈائریکٹ اس کا ڈومین میئر کے پاس ہے. انہوں نے اس کو ڈیوالو نہیں کیا، ان کے آرٹیکل 140A کے مطابق ان کو ڈیوالو کرنا تھا. انہوں نے انتظامی اختیارات ڈیوالو نہیں کیے. آج وہ اکیلے چیئرمین ہیں، اور ایکس سی این اور ایس سی جو ان کے مختلف پوسٹوں پر موجود ہوتے ہیں وہ ان کو جواب دہ نہیں ہیں. میں پھر بلیم کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں، میں اس وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ اس شہر کو آپ نے دیا کچھ نہیں، ڈیلیور کچھ نہیں کیا، تو اس شہر کے اوپر آپ یہ اتنا بڑا جرمانہ کیوں؟ اچھا، اب میں صرف اتنی سی بات سوال کرنا چاہتا ہوں ہمارے صوبائی حکومت سے کہ ابھی اسی سال اگست میں ایک بارش ہوئی تھی اور لوگ 12 گھنٹے ان کی راتیں روڈ شاہراہوں پہ گزر گئی، اور پانی اتنا تھا، ٹریفک اتنا تھا کہ وہ جو ہے وہ اس کو چلا نہیں سکے، گاڑی نہیں چلا سکے، اور شام میں نکلے ہوئے صبح پہنچے ہیں، 12 گھنٹے 16 گھنٹے کے بعد پہنچے ہیں. انہوں نے کتنی کمیشن بنائے اس پہ کتنے منصوبے بنائے کہ بارش کے اس پانی کو ہم ڈرینیج کے ذریعے سے نکال سکیں. کراچی کے لیے ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اگلی دفعہ پھر بارش ہوگی، یہ پھر کہہ دیں گے کہ توقع سے زیادہ بارش ہوئی، اور کراچی والے اس کو بھائی، آپ کراچی کے جو مسائل ہیں بڑے بڑے، کراچی کا K4 منصوبہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے، اس پر سندھ حکومت کی نظر کوئی نہیں ہے. کراچی کا ریڈ لائن آپ یہاں ملیر کینٹ سے، ملیر ہالٹ سے شروع ہے اور یونیورسٹی روڈ اور پورا سینٹرل کھول دیا ہے. کراچی وہ وہاں کے لوگ ذہنی کوفت کا شکار ہیں، لیکن اس پہ کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہو رہی. لیکن یہ ای چلان فوراً نافذ العمل ہو گیا. بس سوال صرف یہ بنتا ہے، دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ قانون نافذ نہیں ہونا چاہیے، ٹریفک کے قوانین لاگو نہیں ہونے چاہیے. ٹریفک کے وہ سارے قوانین لاگو ہونے چاہیے جس سے لوگوں کو سہولیات میسر ہوں. سہولیات میسر نہیں ہو رہی، یہ صرف جرمانے مل رہے ہیں. کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے. اس ٹریفک کے فلو کو کرنے کے لیے، شارع فیصل کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے دونوں طرف جو ہے وہ ہماری سروس روڈیں موجود ہیں، اس کو آپ لیں. یہ 3 لین کی 4 لین کی آپ کی شارع فیصل ہے، اس کو آپ کیوں نہیں چوڑا کرتے؟ روز لوگ 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک وہاں پہ کوفت میں رہتے ہیں. اتنا نوکری پہ نہیں تھکتے، اپنی جاب پر نہیں تھکتے جتنا اس ٹریولنگ میں تھک جاتے ہیں. تو کراچی والوں کو یہ دینا چاہیے. تیسری بات، دیکھیں سیف سٹی پروجیکٹ جرائم کو کم کرنے کے لیے لگایا گیا تھا کہ اس شہر کو محفوظ بنایا جائے. کس سے محفوظ بنانا ہے؟ قاتلوں سے. اس کو محفوظ بنانا ہے یہ جو ہمارے گاڑیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں ان سے. اس کو محفوظ بنانا ہے جو موبائل اسنیچنگ ہو رہی تھی اس سے. یہ کیمرے اس لیے لگائے گئے تھے. اس کیمروں کو ایک دم سے کنورٹ کر دیا ٹریفک کے چالان کے لیے.
ابھی بھی دیکھیں ٹریفک کے چالان تو ہو رہے ہیں، یہ گاڑی کے نمبر پلیٹ اور گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کے سیٹ بیلٹ دیکھ رہے ہیں یہ، لیکن ان کو مجرم نظر نہیں آ رہے شہر کے اندر. ابھی بھی روز موبائل چھینے جا رہے ہیں، روز موٹر سائیکلیں اٹھ رہی ہیں گھروں سے. اسکیم 33 رفاعام، شاہ فیصل اور ملیر اور گلشن اقبال، یہاں کی سیدھی میرے پاس بہت ساری کمپلین موجود ہیں جو گھروں سے گاڑیاں اٹھی ہیں، گھروں کے باہر کھڑی ہوئی گاڑیاں رات کو پارکنگ گھر کے اور وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. پھر لوگ آتے ہیں کلاشن کوفوں کے ساتھ اس شہر کے اندر اور ان کو اتارتے ہیں، ان کی فیملی کو اتارتے ہیں، ان سے موبائل بھی لیتے ہیں، ان سے موٹر سائیکل بھی چھین لی جاتی ہے، فیملی کو اتار کے ان سے گاڑیاں بھی چھین لی جاتی ہیں. اب وہ گاڑی جاتی تو اس شہر سے باہر ہی ہے نا، کوئی تو ایگزٹ پوائنٹ ہوگا، وہاں آپ نے کیمرے تو لگائے ہوں گے نا، تو آپ اس چوروں کو تو نہیں پکڑ پا رہے جو انلیگل اس گاڑی کو چوری کر کے یہاں سے لے جا رہے ہیں. آپ نے اس کا کوئی میکینزم نہیں بنایا. آپ نے یہاں کے سٹیزن کو، یہاں کے شہریوں کو جو نوکری پہ جا رہا ہے، بائکیہ والا جو پورا دن اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہے، وہ جو ہے گاڑی والا، ان ڈرائیو والا جو اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہے، وہ رائڈر جو ڈیلیوری مین ہیں، وہ ان کو نظر آ رہے ہیں، وہ ان کے چلان بھی ہو رہے ہیں، ان کے اوپر جرمانے بھی لگ رہے ہیں، اور ان پہ فیسلٹیز ان کے لیے کوئی نہیں ہے. سہولیات کون سی دینی ہے؟ انہوں نے سہولیات دینی ہے، روڈ صحیح کرنا ہے تاکہ ان کی گاڑیاں خراب نہ ہوں، روڈ کے ٹریفک فلو تاکہ ان کے پیٹرول اور ان کے ایندھن کے اندر جو ہے وہ ضائع نہ ہو. ایندھن ہوتا ہی ہے کہ گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، ایندھن جل رہا ہوتا ہے، اس کا نقصان الگ ہو رہا ہوتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. کراچی کے جو اس وقت وہ منصوبے جس کی وجہ سے کراچی اس وقت پریشان ہے، بی آر ٹی کا ریڈ لائن منصوبہ، گرین لائن منصوبہ، کریم آباد کا انڈر پاس، مریر ایکسپریس وے، نیشنل ہائی وے اور شارع فیصل پر بہت سارے پیچز ہیں، جیسے ناطق خان گولٹ کا پل ہے. یہ پل 6 مہینے کے اندر 1 درجن سے زیادہ مرتبہ ریپیئر ہو چکا ہے. یا اس کو ریپیئر ہی کرتے رہیں گے 1970 کے پل کو، 65 کے پل کو، 1965 کا پل، 35 سال وہ، 25 سال یہ، تو یہ 60 سال کا پل ہے. اس کے برابر میں دونوں طرف جگہ موجود ہے. آپ اس کا بہترین راستہ بنائیں، اس پر ایک اچھا سا پل تیار کر لیں. یہ ہمارے اس شہر کی اس کو شہرک کہیں، اگر شارع فیصل کو، پورا شہر یہاں سے گزرتا ہے. یہ ہمارے وزراء بھی یہاں سے گزرتے ہیں ایئرپورٹ جانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے تو جہاز میں سفر کرنا ہوتا ہے. یہ وہاں شہر سے آتے ہیں، ڈیفینس اور کلفٹن سے یہیں سے گزرتے ہیں. لیکن اس کو تعمیر کرنے کو کوئی راضی نہیں ہے. بھائی تعمیر کر لیں اس کو. مریر ایکسپریس وے آپ بنا رہے ہیں، وہ ٹوٹ کا شکار ہو گیا ابھی بنتے ہی. اس پہ آپ نے شروع تو آپ نے بہت تھوڑا سا کیا ہے، لیکن اس پر آپ جو ہے وہ 100 روپے آپ ان سے ٹول وصول کر رہے ہیں. ابھی مکمل بھی نہیں ہو سکا، بارش کے اندر تھوڑا سا اس کا پیچ ٹوٹ بھی گیا. یہ ساری پرابلم ہے شہر کے، اور جینوئن پرابلم ہے. اس سے کراچی کے شہری پریشان ہیں، اور کراچی کے شہری اگر پریشان ہیں تو بالکل جائز پریشان ہیں. اس پریشانی کے اندر مزید اضافہ کرنا اس ای چالان کے ذریعے سے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ٹریفک کے قانون کو لاگو کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے 10,000 سے زائد ٹریفک اہلکار ہیں، یہ کس کام کی تنخواہ لے رہے تھے جو اس سارے کام کو نہیں کر سکے؟ ان کو یہ سارا کام کرنا چاہیے تھا نا، لیکن وہ یہ سارا کام نہیں کر پا رہے تھے. حالانکہ کام کرنا چاہیے تھا کہ لوگ جو ہے وہ بغیر ہیلمٹ کے نہ گھومیں، لوگ جو ہے وہ بغیر نمبر پلیٹ کے نہ گھومیں. آپ کے پاس تو کیپیبلٹی نہیں تھی کہ نمبر پلیٹ چینج کرنے کی، کر کے دینے کی. لوگوں نے 6 مہینے سے درخواستیں دی ہوئی ہیں، ان کو نئی نمبر پلیٹ نہیں ملی ہے. یہ تو آپ کا فالٹ ہے، آپ ان کو نمبر پلیٹ نہیں دے پا رہے، اور چلان کریں گے آپ اس موٹر سائیکل سوار کا، اس گاڑی والے کا جس کو آپ نمبر پلیٹ نہیں دے سکے. بہت شکریہ میرے خیال ہے کافی تفصیل سے محمد فاروق صاحب آپ نے بات کو سمجھایا. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.